حدث حذيفة بالذي قال الرسول. ایک بہت ہی اہم سوال اور اس کا جواب. سائل نے یہ سوال کیا ہے، افضل زیب ہے، جس کا تعلق ہے ذل بدین سے، کہ باغ فتق کی حقیقت کیا ہے. تقریباً ایک دن پہلے ایک چینل ہے اب تک، وہاں پر ایک خاتون سیفی علی خان کے نام سے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ بھی کہے، اسی واقعے کا سہارا لے کر. تو باغ فتق اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اموال حکومت کو ملتے تھے وہ 3 قسم کے اموال ہوتے تھے. نمبر 1 واجب صدقات، مثلا زکوٰۃ فرض ہے تو وہ لوگ بیت المال میں جمع کرتے تھے. دوسرے نمبر پر مال غنیمت. مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کافر ملک سے لڑ کر جو پیسے اور جو سامان ملتا تھا تو وہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور مجاہدین کو بھی اس سے دیا جاتا تھا بطور ذاتی ملکیت کے. تیسرے نمبر پر مال فے. مال فے اسے کہتے ہیں کہ کسی ملک پر کسی مسلم فوج نے حملہ کیا اور وہ تسلیم ہو گئے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، جو کچھ تم چاہتے ہو لے لو، تو اسے کہتے ہیں مال فے. تو یہ جو باغ فتق ہے یہ بھی مال فے میں سے تھا، اور مال فے کا مصرف قرآن مجید نے خود ذکر کیا ہے. واقعہ اس طرح یوں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمع اپنے مجاہدین جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ہی جب خیبر پر انہوں نے حملہ کیا تو خیبر کو فتح کیا، اس کے ساتھ ہی قریب ایک علاقہ تھا فتق کے نام سے. تو وہاں کے لوگوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح یہ کریں گے کہ ہمارے جو باغات ہے اس کا آدھا جو پیداوار ہے سال میں وہ ہم تمہیں دیں گے اور آدھی پیداوار ہماری ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے، اور پھر اس کا جو پیداوار تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ 24 ہجری میں اس کا جو پیداوار تھا، سالانہ پیداوار 7ویں ہجری میں تقریباً 24,000 دینار تھے. اور پھر سنن ابو داود کے روایت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ جو باغ فتق تھا اس کا جو پیداوار تھا وہ 40,000 دینار تک پہنچ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو اموال آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرتے تھے، اور یہ جو باغ فتق تھا یہ بھی مال فے میں سے تھا. اور مال فے کا مصرف قرآن مجید نے ذکر کیا ہے سورۃ الحشر میں، ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. کہ مال فے کا مصرف وہ کون ہے؟ فللہ، اللہ کے لیے ہے، وللرسول، رسول کے لیے ہے، ولذی القربى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہے ان کے لیے ہے، والیتامى، یتیموں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے. کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، یہ تقسیم اللہ نے اس لیے کی تاکہ اس کو کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھے. جیسا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بینچ، جو بڑا ہوتا ہے سب کچھ وہی ہڑپ کر لے جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو.
تو پہلی آیت میں 5 مصارف ذکر ہو گئے. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رسول، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، نمبر 4 یتیم، اور نمبر 5 محتاج و مسافر. پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، کہ جو نادر صحابہ کرام تھے مہاجرین تو ان کو بھی مال فیمے سے ملتا تھا. اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، کہ جو سابقین انصار تھے ان کو بھی مال فیمے سے ملتا تھا. تو یہ آیت محکم ہے اور اپنی معنی میں بالکل واضح ہے، اور جو مال فے کے مصارف ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور باغ فدق بھی مال فے میں سے تھا. تو جو مصرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی باغ فدق کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا مصرف وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ جتنی ذمہ واریاں تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہو گئی. تو اسی طرح مال فی کی تقسیم کی جو ذمہ واری ہے یہ بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہو گئی. اب جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے اس میں تو آپ کا حصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، لہٰذا آپ مطالبہ کریں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرنے کے لیے. اور ایک روایت کے مطابق جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا کہ آپ جائیے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باغ فدق کا مطالبہ کریں. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سنایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یأکل آل محمد من هذا المال، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انما الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہم بل ورثوا العلم، کہ انبیاء علیہ السلام کے میراث جو ہے وہ مال نہیں ہوتا، دراہم و دنانیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم ہوتے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ مطالبہ نہیں کیا. بخاری کے ایک روایت میں فغضبت اور دوسری میں ہے فوجدت. اب یہاں پر شیعہ اور روافض ڈنڈی مارتے ہیں کہ دیکھو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد سنائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فغضبت، وہ غصہ ہو گئی. دیکھو اصل میں یہ لوگ حب علی کا نام لے کر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے مرتکب ہے. اگر اس کا معنی یوں بیان کرے کہ وہ غصہ ہو گئی کس پر؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادی گرامی سن کر غصہ ہو گئی؟ نعوذ باللہ. یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کا ایک ہی معنی متعین ہے، فغضبت ای فوجدت، اسے احساس ہوا کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا باغ فدق کا. حال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہوتا ہے وہ تو صدقہ ہوتا ہے، اور یہ تو مال فے تھا،
اور اس کے مصارف تو متعین تھے، تو لہٰذا میرا یہ مطالبہ درست نہیں تھا۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کوئی کلام نہیں کی۔ اب یہاں پر بھی شیعہ حضرت ڈنڈی مارتے ہیں کہ اس وجہ سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہو گئی اور پھر موت تک بات نہیں کی۔ حال یہ ہے کہ اس کا معنی یوں نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے پھر اسی باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اگر تم کہتے ہو کہ ناراض ہو گئی، یہ تو خود تم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے مرتکب ہو، بلکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے سنن بیہقی میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تو جب آئے، فقال علی یا فاطمہ ابوبکر یستأذن علیک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقالت اتحب ان اذن له، اے آپ چاہتے کہ میں اسے اجازت دوں؟ تو انہوں نے فرمایا نعم جی ہاں، تو فاذنت فدخل علیہا، انہوں نے اجازت دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں تھی، اور جو کچھ شیعوں نے بنایا ہوا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی ہے، یہ بالکل من گھڑت اور بے اصل باتیں ہیں۔ یہ در حقیقت میں خود حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، یہی ہے باغ فدق کی حقیقت، اور جو کچھ ان لوگوں نے ملایا یہ سب کچھ من گھڑت ہے، مخترع ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی حساب سے باغ فدق کو تقسیم کیا کہ جو قرآن مجید نے مصارف ذکر کی ہے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنا مال جال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دی ہے، تو میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کر سکتا ہوں؟ جو حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی اپنی زندگی میں، تو اسی طرح میں تقسیم کروں گا۔ یہی ہے مختصر سی تشریح۔ فَإِن كَانَ الصَّوَابُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن كَانَ الْخَطَأُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔